اس کے بعد سورہ سبا شروع ہو رہی ہے. اللہ اکبر. پہلے یہ بتایا گیا کہ قیامت آئے گی جی, اور یہ واحد چیز ہے, بہت غور سے سنیے, کہ اس پر نبی سے کہا گیا میرے نبی میری ربوبیت کی قسم کھا کر آپ بولیے کہ قیامت آنے والی ہے. یہ واحد چیز ہے, اور 3 جگہ نبی سے قسم کھلوائی گئی. ایک تو یہی ہے جی, یہ جگہ ہے وقال الذین کفروا لا تاتین الساعۃ, کافروں نے کہا قیامت نہیں آئے گی جی. قل میرے حبیب آپ بولیے بلا کیوں نہیں, وربی میرے رب کی قسم جی. یہ دیکھیں ایک یہ ہے, اور ایک سورہ یونس میں ہے ای ہاں وربی میرے رب کی قسم, اور تیسرے سورہ تغابن میں ہے بلا وربی کیوں نہیں میرے رب کی قسم. اور تینوں جگہ پر اس بات پر قسم کھائی گئی ہے کہ قیامت آنے والی ہے. اللہ نے تو کہا ہی ہے, رسول سے بھی کہا آپ کہیے, اور کہیے ہی نہیں بلکہ میری ربوبیت کی قسم کھا کر کہیے. اس کا مطلب 3 مرتبہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ میری ربوبیت کی قسم کھا کر کہیے کہ قیامت آنے والی ہے جی. ایک بات تو یہ, لہذا قیامت تو آئے گی اس لیے کہ نبی بول رہے ہیں, اور اپنے رب کی قسم کھا کر بول رہے ہیں, اور اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ ہی کہہ رہا ہے قل آپ بولیے جی. اچھا تو قیامت آنے والی ہے تو کلیئر ہے ایک دم جی, اس میں کوئی شک نہیں. کیوں آئے گی, کیوں آئے گی, جواب اس کا یہ آگے دیا جا رہا ہے. کیوں آئے گی, اس لیے کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تاکہ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیا جائے اور برے لوگوں کو برا بدلہ دیا جائے. اس لیے کہ دنیا میں تمام لوگوں کے بدلے دیے جانے کا امکان ہی نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. ایک آدمی اگر ایک آدمی کو قتل کر دے جی, تو بدلے میں اسے قتل کیا جا سکتا ہے, تو ایک کا بدلہ ہو گیا. لیکن ایک آدمی اگر 100 آدمیوں کو قتل کرے تو کیسے بدلہ دیں گے آپ؟ دنیا میں کسی عمل کا بدلہ دیا جانا ممکن ہی نہیں ہے. لہذا قیامت ضروری ہے, یہ عقل بھی کہتی ہے جی, یہ عقل بھی کہتی ہے کہ قیامت ہونی چاہیے, اس لیے کہ پورا بدلہ دیے جانے کے لیے ایک ایسا عالم ہونا چاہیے جیسے دنیا کے اندر کیے ہوئے تمام انسانوں کو ان کے عملوں کا پورا بدلہ ملے. ارے ایک آدمی نے ایک قتل کر دیا, بدلے میں اس کو قتل کر دیا گیا, بقیہ 99 100 قتل کیے ہیں اس نے, تو 99 قتل کا بدلہ کیسے دے سکتا ہے وہ تو ایک کے بدلے میں قتل کر دیا گیا, بقیہ کا 99 کا بدلہ. لہذا ضروری ہے, عقل بھی کہتی ہے, منطق بھی کہتی ہے, لاجک بھی یہ کہتی ہے کہ مرنے کے بعد ایک ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں اس دنیا میں کیے گئے تمام کرتوتوں کا پورا بدلہ دیا جائے. پورا بدلہ دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی عمل کا پورا بدلہ دیا جانا امپاسبل, نہیں دے سکتے جی. تو یہ تھا قیامت آئے گی, یہ بتایا گیا. 3 مرتبہ قسم کھلوائی گی. قیامت کیوں آئے گی اس کا جواب دیا گیا جی. قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری تھی جی. اس کے بعد عالموں کی تعریف کی جا رہی ہے, عالم لوگوں کی. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ, اور عالم لوگ وہ یہ جانتے ہیں, وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, جنہیں علم دیا گیا, جو عالم ہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ تیرے رب کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا وہ حق ہے. اس کا مطلب کسی بات کے سچ اور جھوٹ ہونے کو پہچاننے کے لیے علم ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک لِأَهْلِ الْعِلْمِ مَكَانَةٌ عِندَ اللَّهِ, اللہ کے نزدیک اہل علم کا بہت بڑا مرتبہ ہے. تو اللہ کے نزدیک جب علم والوں کا مرتبہ اتنا ہے تو عالم کا مرتبہ آپ کی نگاہوں میں کتنا ہونا چاہیے, اندازہ لگائیے جی. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ, عالم ہی کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز حق ہے, دلیل کی روشنی جی. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کتنے فارن ہائٹ کے اوپر لوہا پگھلتا ہے؟ کوئی ہے سائنس کا اسٹوڈنٹ بتا سکتے ہیں کتنے فارن ہائٹ کے اوپر لوہا پگھل جاتا ہے؟ پڑھو بھائی, سائنس وائس پڑھو, اچھا پڑھو جی. جی کتنے ڈگری پر, کتنے فارن ہائٹ پر؟ 11 پر. اچھا یہاں دیکھیے, یہاں آگ کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ لوہے کو پکڑتے تھے اور جتنا پگھلا کر آپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہو بغیر آگ کے, حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا ویسے ہو جاتا تھا, پگھل جاتا تھا ویسے.
معجزہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ ایکسٹرا آرڈینری ٹیکنالوجی ہے. ایسے ٹیکنالوجی دنیا نے دیکھا نہیں ہے کبھی. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے, داؤد کے لیے لوہے کو موم بنا دیا تھا. لوہا موم بن جائے بولے تو بغیر آگ کے, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسے؟ معجزہ ہے یہ. اچھا یہ کیا کرتے تھے؟ لوہے کو پگھلا کر کے کیا کرتے تھے؟ تلواریں بناتے تھے, دیتے تھے جنگ کے لیے. اچھا اور کیا کرتے تھے؟ زرہیں بناتے تھے. زرہ ہوتی تھی نا وہ جو پہنتے تھے تلوار کام نہ کرے لوہے کی. اچھا کیسا بناتے تھے؟ یہ صنعت ہے, کاریگری ہے, ٹیکنالوجی ہے یہ بنانے کی. اس میں جو کڑیاں ہوتی ہیں نا, کڑیوں کو بڑے اندازے کے ساتھ سیٹ کیا جاتا ہے. چھوٹی بڑی نہیں ہونی چاہیے, بالکل ایک سائز کی ہونی چاہیے. سرد کا مطلب ہوتا ہے عربی میں سین رے دال کے بننے کے معنی میں, بننے کے معنی میں. تو آپ بن رہے ہیں جیسے کپڑا بن رہے ہیں, تو آپ زرہ بن رہے ہیں, تو زرہ کی کڑیاں بالکل ایکول ہونے چاہیے ایسے. اگر انگڑ رہے گی کہ بڑا کوئی چھوٹا تو خراب دکھے گی, وہ خراب دکھتی ہو. یا فرمایا گیا انیمل سابغات, اے میرے نبی داؤد آپ کشادہ زرہیں بنائیے, کشادہ کھلی کھلی جی زرہیں بنائیے. وقدر فی السرد, اور بناوٹ میں کڑیاں بنانے میں اندازہ لگائیے. اے کیا ٹیکنالوجی ہے کہ جو کڑی جتنی ہے اتنی ہی کڑی وہاں رکھ رہے ہو. یہ صنعت ہے. اس سے ایک پیغام ملا کہ عالموں کو صرف مسجد پر ڈیپینڈ نہیں ہو جانا چاہیے. چلیے مسجد کے امام ہو گئے, مسجد کے مؤذن ہو گئے, بس ٹھیک ہے, چند دنوں کے لیے ہو سکتا ہے. اس کے بعد دوسرا راستہ بھی دیکھیے, اس لیے کہ کبھی بھی وہاں کا صدر و سیکریٹری کہہ سکتا ہے بھیا تشریف لے جائیے, تو کہاں جائیں گے آپ؟ بھوکے مریں گے بال بچوں والے. تو یہاں تعلیم دی گئی کہ ایک طرف تو نبی ہیں, کتاب ہے ان کے ہاتھ میں, زبور, جی زبور ہاتھ میں ہے, بہت بڑے عالم ہے, یہ عالم ہے. اور دوسرے صنعت دیکھو ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں ہے. جی جی, تو عالم کو ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے بڑھنا چاہیے. عالم بھی ہو اور ٹیکنالوجی بھی آنی چاہیے, اس کو صنعت آنی چاہیے. یہ پیغام ہے. جی وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر. اور انہوں نے ہوائی جہاز اللہ کے حکم سے بنا لیا تھا. یہ پہلی ہوائی جہاز ہے جو اڑتی تھی. جی ولی سلیمان الریح غدوها شہر, صبح کے وقت کتنا فاصلہ کہ ایک گھوڑ سوار 3 مہینے میں فاصلہ طے کرے. صبح کے وقت اتنی دور چلے جاتے تھے, اور شام کے وقت بھی اتنا ہی. یعنی ایک گھوڑ سوار کو وہ فاصلہ طے کرنے کے لیے 1 مہینہ چاہیے. شام اور صبح اتنا فاصلہ وہ خود طے کر لیتے تھے. اندازہ لگائیے اس ہوائی جہاز کی سپیڈ کا. اور یہ بھی ایک ایکسٹرا آرڈینری ٹیکنالوجی ہے کہ اس میں انجن میں کبھی کبھی 2 انجن لگتے ہیں, اور کبھی کبھی یہ نیچے آ جاتا ہے. اس میں کسی بھی انجن کی ضرورت نہیں تھی, اور نہ اس ہوائی جہاز کے اندر کسی پیٹرول کی ضرورت تھی, بغیر پیٹرول کے چلتا تھا. ایکسٹرا آرڈینری ٹیکنالوجی. انیمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا. اچھا ولی سلیمان الریح, اللہ تعالیٰ نے ہوا ہی کو مسخر کر دیا تھا ان کے لیے, حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. تو علم کے ساتھ ساتھ عالم کو ٹیکنالوجی بھی آنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو علم دے, چاہے وہ علم دنیا ہو چاہے علم دین ہو, دیکھیں ان کے پاس علم دین بھی ہے, علم دنیا بھی ہے. زبور ہے ان کے پاس, علم دین ہے. صنعت ہے, ٹیکنالوجی ہے, یہ علم دنیا ہے. علم دین اور علم دنیا دونوں ان کے پاس ہے. اور اللہ یہ فرماتا ہے جب کسی کے پاس اتنی بڑی نعمت آ جائے, علم کی دولت آ جائے, علم کی نعمت اور صنعت کی نعمت, تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ فرماتا اے ملو آل داؤد شکرا. جی جی. اچھا نعمت ملنے کے بعد اگر آدمی شکر نہ کرے تو ناشکری کرے. آگے بتایا گیا شہر سبا کا پورا واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک شہر تھا, اس کے دونوں طرف 2 باغات تھے, اور اتنا پھل دیتا تھا. اس نے ڈیم بنا رکھا تھا جس کو سد معارب کہتے ہیں. جب پانی برستا تو پہاڑوں سے وہ پانی گر کر کے ڈیم میں جمع ہو جاتا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی باغ کو ہرا بھرا ہمیشہ رکھنے کے لیے اور فصلوں کو باقاعدگی ساتھ اگانے کے لیے ضروری ہے کہ پانی کا نظم اور پانی کا سسٹم بہت اچھا ہو. لہذا نظام آبپاشی ان کا بہت خوبصورت تھا. انہوں نے ایک ڈیم بنا رکھا تھا سد معارب, جس کا نام معارب ڈیم تھا. اسی ڈیم سے ان دونوں باغات کو سینچا جاتا تھا, اس کی آبیاری کی جاتی تھی. اور اتنا پھل ہوتا تھا ہر قسم کا
کہ ایک عورت اپنے سر پر ٹوکرا لیے تھوڑی آگے چلی جاتی تھی تو پورا ٹوکرا بغیر پھل توڑے ہوئے بھر جاتا کرتا، اتنی کثرت سے پھل لیتے، لیکن انہوں نے ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ڈیم کو توڑ دیا، جس ڈیم سے یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے اور جس ڈیم کی وجہ سے یہ باغ ہرا بھرا رہتا تھا اور جس سے یہ لوگ بڑے عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ڈیم کو توڑ دیا اور دونوں باغات تباہ ہو گئے، پورا شہر ہی صاف ہو گیا۔ بلدتن طیبہ کہا جاتا ہے اس کو، اللہ نے کہا بلدتن طیبۃ ورب غفور، بلدتن طیبہ، نہ سانپ، نہ بچھو، نہ مچھر، نہ کھٹمل اور نہ مکھیاں، کچھ بھی نہیں، بلدتن طیبہ، طیبہ شہر، اللہ۔ نافرمانی کی گئی، شکریہ نہیں کیا گیا، شکر ادا نہیں کیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے کی نعمت تباہ و برباد کر دیا گیا۔ شکر ضروری ہے، چاہے علم کی دولت ہو، علم کی نعمت ہو، چاہے عمل کی اور چاہے دنیا کی۔